الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کے فروغ اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء کا اور اہل نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ایک مخلص مسلمانوں کی صفات ہیں اور یہ صفات ہر مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ جن کے اندر ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اور جن میں نہیں ان کو فکر کرنا چاہیے اور ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا۔ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 117 اور 118 میں ہے۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 اہم باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں، اور تیسرا یہ کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔
چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ مصروف تھے جو مستقبل کے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے معتدبی تعداد کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کے سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی ہی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ثابت ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان حرمہ نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس صورت کے آخر آیت میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم، اور اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے بھی جمع نہیں فرمائے۔ اس کے بعد 10ویں سپارے کے اندر سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ یونس مکی ہے، اس میں 119 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد اور بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل کی قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک تکذیب کرنے والے اور دوسرے تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہیں۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سنا
یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے کبھی دیکھا؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟ آپ کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نے نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ یکایک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں، علم اخلاق کے لطائف اور پہلوؤں کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، اور جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے، اور ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ پھر اللہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرمایا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیر خواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہر دھرمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماری کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آپ پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس مال دولت سے کہیں بہتر جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، بعث بعد الموت کا یقینی ہونا اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغی تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل، مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا، اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔
وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کے قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہوازاری اور توبہ و استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ فرما دیجئے کہ اے انسانوں، جب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsulquran.com